اور جو ان کی دہلیز کی معرفت بھی نہ کر سکے وہ آج دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو پہچانو. بسم اللہ سر. انتہائی علمی ہے، باب تشریف فرما ہے. دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد میں اعلان کر کے کہتا ہے اللہ کو پہچانو. ہندو مندر کی گھنٹی بجا کے کہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو. پوپ چرچ کا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ اللہ کو پہچانو. ہر کسی نے اپنے اپنے زاویے سے اللہ کی پہچان کروانی شروع کی ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو. کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے میرا بادشاہ علی کہہ رہا ہے پہلے خود کو پہچانو. جو بول سکے وہ زحمت فرمائے. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ جی، بسم اللہ. یا علی، پہلی بار کائنات کا بادشاہ علی کہہ رہا ہے پہلے خود کو پہچانو. جب تمہیں اپنی ہی پہچان نہیں تو پھر تمہیں اللہ کی پہچان کیسے ہوگی؟ آج زمانے کو سب سے بڑی جلدی یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فضیلت علی کا قتل کر کے عقیدہ توحید کی آڑ میں جا کے علی کے فضائل کا قتل کیا جائے. آج ہم علی کے فضائل پڑھیں، بندے پریشان ہو کر یہ تو اللہ کا فضائل ہے. کوئی علی کا فضائل پڑھے یہ تو اللہ کا اختیار ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم علی لاتے ہیں، بندے مقابلے پہ اللہ لے آتے ہیں. ہم علی کی فضیلت پڑھتے ہیں، بندے زمانے میں گھبرا کے کہتے ہیں نہیں یہ کام بھی اللہ کرتا ہے، یہ کام بھی اللہ کرتا ہے، یہ کام بھی اللہ کرتا ہے. میں پنڈی گھیب میں شیعہ سنی اجتماع کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہوں گا جس بندے کو اللہ منوانے کا شوق ہے وہ سب سے پہلے یہ بتائے کیا اس نے اللہ دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہم نے کبھی اللہ نہیں دیکھا. پھر میں سوال کرتا تو نے اللہ کو پہچانا کیسے ہے؟ وہ کہتا دلیلوں سے پہچانا ہے. میں نے پوچھا وہ دلیلیں کیا ہیں؟ اس کا سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، ہوائیں چل کے بتاتی ہے اللہ ہے، بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، انسان مر کے بتاتا ہے اللہ ہے. اس کا مطلب تو نے اللہ ذات سے نہیں پہچانا، اللہ نشانیوں سے پہچانا. پھر میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو پہچانا ہے یہ کام اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، نیکائی رزق تقسیم کرتا ہے، اسرائیل روح قبض کرتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے، کبھی بھکاری بن کے، کبھی فقیر بن کے، کبھی یتیم بن کے آتے ہیں. اب ہم سے پوچھ کے ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی اللہ اکبر کہتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے، وہ علی اور. بسم اللہ سرکار، بسم اللہ. مانتے ہم اللہ کو ہیں لیکن ہم اللہ بھی علی سے لیتے ہیں. ہر بندے کا دیکھنے کا زاویہ علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا زاویہ غلط ہے، تمہارا زاویہ ہے تمہارے عقیدے کے مطابق. ہمارا دیکھنے کا زاویہ ہے ساکا ہمارے عقیدے کے مطابق. ابھی 13 رجب گزری، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے. دیکھنے دے کا زاویہ ہے نا جی. بعض لوگوں کا زاویہ ہے وہ کعبے میں علی ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگوں کا زاویہ ہے وہ علی میں کعبہ ڈھونڈتے ہیں. اور پچھلے 2-4 سال سے یہ بحث بہت تیز ہو گئی کہ ان کے لیے لفظ کیا کہا جائے، ولادت کہا جائے، ظہور کہا جائے، نزول کہا جائے یا ورود کہا جائے. اب جس نے بہت بھی عقیدے کی چھلانگ لگائی اس کا لفظ ولادت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں، اور بے شک نہیں ہے. اس کا لفظ ولادت نہیں، ان کے لیے لفظ ہے نزول یا ظہور. یہ عقیدے کے 2 زاویے نا جی. ایک زاویہ ہے ولادت، ایک زاویہ ہے نزول. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر کروں، یہ سارے لفظ ہی ان کے شایع نشان نہیں. نہیں اگلی بات پہ ہر بندہ، مجھے یقین کا عمل ہے کہ ہر بندہ نہیں بولے گا. بعض بندے کہتے ہیں کہ توقع ہے، مجھے یقین ہے. خاموشی ہوگی، 2-4 بولنا لیکن بولنا عقیدے والے. نزول بھی ان کے لیے نہیں. نزول بھی کہتے ہیں بلندی سے پستی کی طرف آنا. جو چیز اوپر سے نیچے جائے اس کے لیے لفظ نزول صادر نہیں ہوتا. جو چیز اوپر سے نیچے آئے اس چیز کے لیے نزول ہے. اور جن کے سفر کا نام معراج ہو ان کے لیے لفظ نزول بھی نہیں آ سکتا. ظہور یہ لفظ اچھا ہے
لفظ اچھا ہے، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ کب ظاہر ہوئے؟ اور یہ کون بتائے گا کہ کس پہ ظاہر ہوئے؟ ایک ایک لفظ بھی بولتے آؤ تو اس لفظ کو، لفظ جبریل کی طرح پیچھے رہ جائے گا، شان ان کی کہیں آگے چلی جائے گی۔ اگر پنڈی گھیب میں عقیدہ پڑھا اور عقیدہ سنا جاتا ہے تو میں بہترین جملے کا استعمال کرنے لگا ہوں۔ ان کے لیے لفظ کیا ہے؟ ولادت ہے ہی نہیں، ظہور پیچھے، نزول بہت پیچھے، ورود بہت پیچھے، پھر ان کے لیے کیا لفظ کہنا چاہیے؟ جب یہ مخلوق کو اپنا آپ دیکھنے کا اذن عطا کریں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ یہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ جب یہ مخلوق کو اجازت دیں کہ دنیا انہیں دیکھ لے اس لمحے کو دنیا سمجھتی ہے ان کا آنا۔ جب یہ وہ طاقت واپس لے لیں اس لمحے کو کہتے ہیں ان کا جانا۔ ایک بندے نے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے دور میں ہم ہیں، پھر اگلا دور آئے گا، اس دور میں بھی کوئی حجت ہوگی؟ ہر دور کا شیعہ ہر دور کی حجت سے مسئلہ بھی پوچھتا ہے، شریعت بھی پوچھتا ہے، غرض بھی لے کے آتا ہے، لیکن جس دور میں آپ کی کوئی حجت نہیں ہوگی، آپ خود کہتے ہیں کہ آپ کا آخری بیٹا ایک طولانی غیبت کا دور گزارے گا، مولا اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھا کریں گے؟ شاید اس صحابی کی نگاہ ہم پہ تھی، اس دور کے شیعہ مسئلہ کس سے پوچھیں گے جس دور میں آپ میں سے کوئی نہیں ہوگا؟ امام گستاخ نہ بن، وہ کون سا دور ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے؟ وہ کوئی دور نہیں جس میں ہم نہیں، ہر دور ہمارا، تھے، ہیں، رہیں گے، ان ساری چیزوں سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تھے کا تعلق ماضی سے، ہیں کا تعلق حال سے، رہیں کا تعلق مستقبل سے۔ یہ تینوں چیزیں زمانے کی ہیں، زمانہ ان کے پیچھے ہے۔ باتیں بڑی عرفان والی ہیں اگر آپ صاحب توجہ فرمائیں۔ یہ زمانے سے پہلے ہیں، ماضی سے بھی پہلے، حال سے بھی پہلے، مستقبل سے بھی پہلے۔ یہ زمانے کے بعد نہیں، یہ زمانے سے پہلے۔ یہ زمانے کے بعد ہوتے تو امام زمانہ نہ ہوتے۔ انہوں نے زمانے کو چلنا سکھایا۔ 15 رجب، کل 16 رجب، 13 کو آئی تھی علی کی مادر کعبے کے قریب۔ میں نے جملہ تقریر کے آغاز میں کہا کہ ہم اللہ بھی علی سے لیتے ہیں، ہمارا عقیدہ توحید بھی ہم نے علی سے لیا ہے۔ ہمیں توحید منوانی ہے تو علی والی منوانا، ہمیں عقیدہ توحید سکھانا ہے تو علی والا سکھانا۔ 13 رجب کو صاحب بھائی مادر امیر المومنین کعبہ کے قریب آئی، بی بی آئی رکن یمانی کے قریب، قبلہ ثقلین گھلوسا پڑھ رہے تھے، رکن یمانی، دیوار پھٹ گئی، شہزادی چلی گئی کعبہ کے اندر۔ 13 رجب کعبہ میں، 14 رجب کعبہ میں، 15 رجب کعبہ میں، 3 دن تک بی بی گھر کی مہمان نہیں، وحدت کی مہمان رہی۔ 3 دن تک علی کی مادر کعبہ کے اندر بیٹھی رہی۔ سرکار حضرت عمران بھی مطمئن ہو کے گھر، سرکار طالب بھی مطمئن ہو کے گھر، جناب جعفر بھی مطمئن ہو کے گھر۔ خبر انہیں تھی کہ بی بی کہاں پہ ہے، بی بی کس کام کے لیے ہے، بی بی کس غرض کے لیے ہے، لیکن مکے والے لوگ یہ سمجھتے تھے ابو طالب کی زوجہ یہاں دیوار کے قریب آئی تھی، دیوار پھٹی تھی، بی بی کعبے کے اندر گئی، پھر بی بی باہر نہ آئی۔ مکے والے جو دن کو آتے تھے وہ رات والوں سے پوچھتے، ابو طالب کی زوجہ آئی، جو رات کو پہرا دیتے تھے وہ دن والوں سے پوچھتے کیا تو نے ابو طالب کی زوجہ کو دیکھا؟ وہ کہتے آئی کعبہ کے قریب تھی، دیوار پھٹ گئی، پھر بی بی نہ آئی۔ آخر 16 رجب کو سارا مکہ اکٹھا ہو کے اللہ کے گھر کے باہر چکر لگاتا لگاتا خدا کے گھر کے مرکزی دروازے میں کھڑا ہوا۔ انہوں نے دروازے میں دستک دی، دستک دے کے کہا اے ابو طالب کی زوجہ تو خیریت سے ہے؟ ابو طالب کی زوجہ 3 دن ہو گئے تجھے اس گھر میں بیٹھے ہوئے، مکہ پورا اللہ کے دروازے میں دستک دے رہا تھا، پورا مکہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، پورا مکہ توحید کے دروازے میں دستک دے رہا تھا۔ آواز قدرت آئی، اے مادر علی اب اٹھیے، بی بی اٹھی، بی بی دیوار کے قریب جانے لگی، آواز وحدت آئی، اب دیوار سے نہ جانا، اب در سے جانا۔ بی بی نے کہا آئی بھی دیوار سے تھی، جا در سے کیوں رہی ہو؟ فرمایا دروازے سے اس لیے بھیجنا ہے، آج زمانے نے پہلی بار علی دیکھنا ہے، تو دروازے سے علی کو لے کے جا، اس
لیے کہ بندے میرے دروازے میں دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول کے انہیں علی دکھا تاکہ زمانے کو پتا چلے جو اللہ کے دروازے میں دستک دے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے علی آتا۔ سارے بول مل کے حیدری۔ بسم اللہ۔ مظہر پروردگار، علی آ گئے جس سے توحید کا ظاہر ہو۔ توجہ صاحبان مکمل رکھیے گا، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں۔ زمانہ اس کوشش میں ہے کہ ہم پہ کوئی نہ کوئی الزام لگا کے ہمیں ولایت کے حصار سے باہر نکالے۔ ساری زندگی علی ولی اللہ کے حصار کے اندر رہنا۔ مانتے ہم اللہ کو ہیں، لیکن اللہ جس سے ظاہر ہوتا ہے اس تصویر کو علی کہتے ہیں۔ بھئی چلو باقی جتنے القاب ہیں اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ چیز کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے، مظہر خدا پہ تو کسی کو اعتراض نہیں، نہ چپ نہ رہیں گے، میری بول کے تائید فرمائیں گے۔ مولا علی کو مظہر خدا کہنے پہ کسی شیعہ کو اعتراض نہیں، بلکہ یہ تو سنی بھی مانتے ہیں کہ اللہ کا مظہر ہے۔ مظہر خدا ہونے پہ سنی عقیدہ بھی ہے، شیعہ عقیدہ بھی ہے۔ مظہر کسے کہتے ہیں؟ جس سے کوئی چیز ظاہر ہو۔ مظہر خدا جس سے خدا ظاہر ہو، وہ نور تھا، اس نے ہم تک پہنچنا تھا، اور وہ اتنا بڑا نور اور اتنا اعلیٰ نور، اتنا عرفہ نور، اتنا منزہ نور کہ وہ موسیٰ کی طرف ایک تجلی بھیجتا ہے، اور کلیم اللہ بے ہوش۔ موسیٰ کے ساتھی جو ہیں وہ مر گئے، طور سرما ہو گیا، صرف اسی نور کی ایک تجلی سے۔ کتنا بڑا امین ہے علی کہ طور پہ تجلی ایک، اور سارے کے سارے ساتھی مر گئے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، اور وہ پورے کا پورا نور اس آل محمد نے ہم تک پہنچانا تھا۔ بات تھوڑی سی مشکل ہوگی، میں ایک کنایہ کا استعمال کرنے لگا ہوں، اور جتنا میری شیعہ قوم اشارہ اور کنایہ سمجھتی ہے شاید دنیا میں کوئی قوم سمجھتی ہو۔ میں ایک کنایہ کا استعمال کرنے لگا ہوں کہ علی مظہر پروردگار کیسے۔ اس وقت باہر اندھیرا ہے، بارگاہ روشن ہے۔ روشن کیوں ہے؟ ان لائٹوں کی وجہ سے۔ باہر لائٹ نہیں، اندر لائٹ ہے۔ یہ لائٹ جل رہی ہے تو کس وجہ سے؟ اس کے پیچھے ایک طاقت ہے جس نے اسے روشن کیا، وہ نظر نہیں آ رہی۔ میں نے یہ بچوں کے لیے کنائے کا استعمال کیا تاکہ بات آسان ہو سکے۔ نظر وہ نہیں آ رہی، نظر یہ آ رہی، یہ لائٹ اس کی مظہر ہے، یہ روشن ہو کے بتاتی ہے کہ پیچھے کوئی ہے۔ ہم میں سے کسی کو بھی اس بجلی کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ہمارا کام اس نے کر دیا۔ مظہر ہی سے غرض پوری ہو جائے تو حقیقت کو تلاش نہیں کیا جاتا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ یہ مظہر نے پوری طاقت دی۔ اور چلے میں اسی مثال کو اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں، یہ جو گریڈ سٹیشن سے وولٹیج آتے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہم برداشت، اگر یہ ہم تک سارے پہنچ جائے تو ہر چیز جل جائے، پیچھے سے یہ پوری پاور کے ساتھ آئے۔ کوئی وابڈا کا بندہ بیٹھا ہو، کوئی الیکٹریکل انجینئر بیٹھا ہو تو میری تائید کرنا، درمیان میں وابڈا والوں نے ایک پرزہ کالا رکھ دیا جسے وہ ٹرانسفارمر کہتے ہیں، وہ اس پوری طاقت کو ٹھنڈا کرتا ہے، آگے اتنا پہنچاتا ہے جتنے ظرف لائق ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، پیچھے سے پوری چلی،
اس نے ٹھنڈا کیا، اس کے اندر ایک تھرمل پاور ہے، وہ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے، کر کے وہ آگے اتنا پہنچاتا ہے۔ پھر گھروں میں جو برداشت کا مادہ ہے وہ یہ ہے کہ جو گھر میں سوئچ لگے ہوئے ہیں اس پہ بھی ہمیں پتا ہے کہ اس پہ اتنے وولٹیج ہیں، اس میں اتنے ہیں، ضرب چھوٹا ہو کرنٹ زیادہ ہے چیز جل جاتی ہے۔ اب میرے ساتھ چلنا، میں ایک علیحدہ رنگ میں آپ کو علی سناؤں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے طاقت نہیں دیکھی بابا جی، ہم نے دیکھا ہے مظہر، روشنی ملی ہے ہمیں مظہر سے، سارا فائدہ دیا ہمیں مظہر نے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا مجھے مظہر نہیں چاہیے، مجھے طاقت چاہیے، اسے خبر ہے طاقت کو تو میں چھو نہیں سکتا، یہ مظہر کا کام ہے روشنی دے دینا۔ اب بھی یہ لائٹ بند ہو جائے کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ کسی نے توڑ تو نہیں دی، ہر بندہ سمجھ جائے گا کہ اس کا مطلب بجلی چلی گئی ہے۔ مظہر خاموش ہو جائے تو بجلی چلی گئی ہے، اس کا مطلب ہے علی ہے اللہ کا مظہر۔ علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، جہاں سے علی چلا جائے وہاں سے اللہ چلا جاتا۔ علی کو جہاں سے نکالنا، بسم اللہ۔ علی اللہ کا مظہر ہے، کلمے سے علی نکالو گے تو توحید گئی، اذان سے علی نکالو گے تو اللہ گیا، پھر نماز تو ہے ہی اللہ کی، اس نماز کا فائدہ کیا جس میں اللہ ہی نہ ہو۔ لہذا اگر توحید کو رکھنا چاہتے ہو پھر ولایت کو رکھنا۔ علی ولی اللہ ہے تو توحید ہے، علی ولی اللہ ہے تو رسالت ہے۔ جو بندے چپ کر کے میں معصوم کی حدیث نہ دکھاؤ میں اپنی گردن کا لہو دینے کے لیے تیار ہوں۔ معصوم نے فرمایا بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے تو خدا لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ امام نے فرمایا بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے تو خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے۔ میرا بادشاہ فرماتا بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی ولی اللہ بھی واپس۔ بسم اللہ۔ صرف بسم اللہ صرف اقرار ولایت علی تمہارے مومن ہونے کی نشانی نہیں۔ میں بڑے بڑے ایسے مقصر بھی دکھا سکتا ہوں جو ولایت کے قائل ہیں اختیارات کے منکر۔ صرف علی ولی اللہ کلمے نماز اور اذان میں پڑھ لینے سے ولایت نہیں، ان کے اختیار بھی مانو، ان کا ہر وہ اختیار مانو جو ان کے پاس ہے، اور ان کے پاس جتنے بھی اختیار ہیں یہ انہیں اللہ کے عطا کرتا ہے۔ یہ مالک ہے اختیارات کی، حد ہو گئی ہے۔ اللہ میکائیل کو اختیار دے دے تو تجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کسی بھی مولوی سے جا کے پوچھو رزق کا پیمانہ کس کے ہاتھ میں، کہتے میکائیل کے ہاتھ میں، اور اگر اسی سے کہیں کہ علی رازق ہے تو فوراً کہے گا شرک کر دیا۔ روح کون قبض کرتا ہے؟ اسرائیل۔ کون ہے؟ فرشتہ۔ اسی کے سامنے کہہ دیں کہ اگر اسرائیل روح قبض کر سکتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ علی ماؤں کے شکموں میں شکلیں بناتا ہے۔ یہ جتنے بھی اختیارات علی ہیں یہ اختیارات توحید کے مظہر ہے۔ یہ اللہ ہی منوایا ہے نا، علی نے تو اللہ ہی منوایا ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سب کچھ کر لینے کے بعد سر سجدے میں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور کتنا خوبصورت جملہ، میرے ہاتھ میں سونے کا قلم ہو میں کعبے کی پیشانی پہ لکھ کے آؤں۔ علی نے سر سجدے میں رکھ کے کہا تھا میرے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا ہے۔ تو نے مجھے وجود دیا، میں نے تجھے ظہور دیا۔ ظاہر کیا ہے اللہ کو تو ولایت کے ساتھ کیا، اس لیے ولایت میں وہ خود بھی شریک ہو گیا ہے، وہ لا شریک، حصے داری وہ کسی سے نہیں کرتا، لیکن ولایت ایک ایسی نعمت تھی
जिसमें उसने कहा इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। अगर सिर्फ वो विलायत अली को दे देता तो जमाना कह देता एक इख्तियार था जो अल्लाह ने सिर्फ अली को दिया, और वो इख्तियार महदूद था। खुदा ने उस विलायत में अपना नाम लिखा ताकि विलायत महदूद ना रहे। अगर विलायत को महदूद मानोगे फिर उसे भी महदूद मानना पड़ेगा। अगर वो लामहदूद है तो उसके इख्तियार भी लामहदूद है, और जितने उसके इख्तियारात हैं उसने इन्हें अता किए। दिन है मेरी शहजादी का और मैं बीबी की दहलीज पे सजदा ना करूं तो ये मुनासिब ना होगा। जब ये मुसाहिब नहीं है, फजाइल सुनना सैयदा का। जब बीबी आई है ना दरबार मलाउन में, बीबी आके दरबार मलाउन में खड़ी हुई तो वहां पे बैठे हुए थे सारे मुल्कों के सफीर। बावजूद उन सफीरों ने खड़े होकर उस मलाउन से अल्लाह से पूछा, उन्होंने कहा आखिर तूने अपने ही नबी का बेटा क्यों कत्ल करवा दिया? इस मलाउन ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए एक जुमला कहा, इसलिए कत्ल करवाया कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था। मेरे पास जो हाकमियत थी ये अल्लाह का इख्तियार था। हुसैन ने मेरे इख्तियार को नहीं माना, मैंने हुसैन कत्ल करवा दिया, क्योंकि हुसैन मेरा दुश्मन नहीं था, हुसैन ने मेरे इख्तियार का इनकार किया था। बार बार इसने लफ्ज इख्तियार इस्तेमाल किया। कोने से उठी कुरान की सूरत, वहां से उठ के बीबी ने कहा, तूने कहा हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता था, मैं तुझसे कोई बात करना चाहती हूं। इस अली की बेटी बोल। बीबी ने कहा मैं बोलने से पहले कहना चाहती हूं तेरे दरबार में रोशनदानों से हवा आ रही है, हवा के शोर की वजह से आवाज कान में नहीं पड़ रही, थोड़ी देर के लिए हवा रोक। जिंदा बंदा बैठा हो मजलिस में तो बोले। बीबी ने कहा थोड़ी देर के लिए हवा रोक। यजीद ने सिपाही से क्या कहा? अली की बेटी ने कहा, अली की बेटी कह रही है रोशनदान की हवा रोक। ये कहकर लगा कर ये मेरे बस में कहा? बीबी ने कहा अच्छा ये तेरे बस में नहीं, तेरे दरबार में खड़े घोड़े ये सुम उठा के जमीन पे रखते हैं, सुम्मों का शोर है, इन घोड़े के सुम्मों को रोक। यजीद ने कहा क्या कह रही है बीबी? घोड़े के सुम्मों को मैं कैसे रोकूं? फरमाया तेरे दरबार में खड़े ऊंट, ऊंट अपनी गर्दनों को हिला रहे हैं, इनकी गर्दनों में है घंटियां, घंटियों का शोर है, थोड़ी देर के लिए ऊंटों की गर्दनें रोक। यजीद देना क्या हो गया? अली की बेटी कभी कह रही हवा रोक, कभी कह रही घोड़े का सुम रोक, कभी कह रही ऊंटों की गर्दनें रोक। ये सब कुछ मेरे इख्तियार में नहीं। 4 कदम अली की बेटी आगे बढ़ी, बीबी रस्सियों से बोल पड़ी। बीबी का तूने कहा था हुसैन तेरे इख्तियार को नहीं मानता, अब तू खुद कह रहा है हवा भी तेरे इख्तियार में नहीं, जानवर भी तेरे इख्तियार में नहीं। बीबी का मैं तुझे अपना इख्तियार दिखाऊं? बीबी का चुप हो जाओ, इतना कहना था हवा रुक गई। जिस घोड़े ने सुम उठाया था उसने रखा नहीं, जिस ऊंट की गर्दन हिली थी जुम्बश न आई, जिस सिपाही की आंख खुली थी बंद न हो सकी, जिसका हाथ उठा था नीचे ना आ सका, जब पूरा दरबार पत्थर का हो गया 4 कदम भी आगे बढ़ी, बढ़कर तू कह रहा था हम तेरे इख्तियार को नहीं मानते, ये है हमारा इख्तियार। मैं अब तुझे बताऊं हम तेरे कैदी नहीं, हम मशीयत के कैदी। ये है मेरा ये है मेरा इख्तियार, ये है अली की बेटी का इख्तियार। बिस्मिल्लाह, ये है हमारा इख्तियार जो 2 हुज्जतों के होते हुए खुतबा देती हो। हुसैन जैसा जिससे मशवरा करता हो, हसन जिसकी मशवरे पे चलता हो, उसे कहते हैं आलिया। ज़हरा के घर की मस्तूरात की अली का नाम ज़ैनब है। 2-4 जुमले पढ़ूं। सैयदादा तशरीफ ले आया। जितने सैयद बैठे हो, आज गुजर गई है 15 रजब। चलो सारा दिन हो सकता है ख्याल ना रहा हो। बिस्मिल्लाह बाबू। मैं इमाम हुसैन का सबसे छोटा जाकर हो गई, ये मेरे बदे हाथ। मैं मिन्नत करके कहूँगा अगर तुम में कोई सैयद बैठा है, मजलिस खत्म होने के बाद एक बार मुंह शाम की तरफ करके दोनों हाथ सर पे रख के कहना अम्मा हमारा सलाम।
کیونکہ آج پوری دنیا میں نقوی سید ہیں، کاظمی سید ہیں، رضوی سید ہیں. اس نے نسل دی ہے تمہاری نسل بچانے کے لیے. اسے ماں کہنے والا آج کوئی نہیں، نہ بھائیوں کی نگری میں نہ باپ کے پہلو میں. اکیلی شام میں بیٹھی ہے علی کی بیٹی. یکم شعبان جب زمانے میں آئی ہے نا میری عالیہ، تو سیدہ نے ہاتھوں میں لیا بیٹی کو. مصلی پہ شہزادی کی آمد ہے، بی بی نے ہاتھوں میں لیا. میری شہزادی کی آنکھیں بند تھیں. یا رسول نے انما یرید اللہ کی آیت پڑھی دروازے پہ. زہرا بیٹی دنیا میں آئی، بی بی کی آنکھیں برس رہی تھیں. رسول کی آواز آئی، فاطمہ بیٹیاں نعمت ہوتی ہیں، اور یہ تو ہے بھی بابے کی زینت. فرمایا بابا جب سے آئی ہے آنکھیں نہیں کھول رہی. میں کتاب میں بے عین ہی جملے نہ ہوں تمہارے رلانے کے لیے نہیں، روایت کے جملے ہیں. رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے رسول کی آواز آئی، یا بنتی انظر علی وجہ انا محمد. میرا بیٹا آنکھیں کھول، میں محمد ہوں. عالیہ کی آنکھیں بند رہی. علی بھڑ کے آئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے دیں. بیٹی کو ہاتھوں کے لے کے علی نے بیٹی کی کلائیاں چومی. چومنے کے بعد کہا زینب آنکھیں کھول، میں تیرا بابا علی ہوں. عالیہ کی آنکھیں نہ کھلی. حسن گھر میں آئے، فرمایا بابا بہن مجھے دے. گھر کے کونے پہ جا کے حسن کی آواز آئی، میں نے زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہنا، آنکھیں کھول میں تیرا حسن ہوں. عالیہ کی آنکھیں نہ کھلی. حسن رو رہے، رسول دروازے پہ رو رہے کہ غریبوں سے بات کیسے کرتے. اما لا میری بہن کو میرے ہاتھوں میں دے. میں یہی روایت پڑھوں گا اور منبر چھوڑ دوں گا. حسین نے شہزادی کو ہاتھوں پہ لیا. حسین کی آنکھوں میں آنسو شہزادی کے چہرے پہ آئے. حسین کی آواز آئی، زینب آنکھیں کھول مجھے دیکھ، میں حسین ہوں. اتنا کہنا تھا، شہزادی کی آنکھیں کھلی. آواز آئی، حسین میں نے تجھ پہ قرض کر دیا، آج تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں کھولی ہیں. ساری زندگی حسین قرضہ اٹھا کے پھرتے رہے. زینب نے مجھ پہ احسان کیا تھا، زینب نے مجھ پہ احسان کیا تھا. زینب قرضہ واپس لے گی. قرضہ واپس مانگا تو کب مانگا؟ ادھر شام کے بازار میں علی کی بیٹی کا پہلا قدم آیا، ادھر پتھروں کی بارش ہوئی. حسین نے نیزے پہ آنکھیں بند کی. زینب کی آواز ہے، حسین کل تیرے